آپ دیکھ رہے ہیں واحد دولار نیوز. میں ہوں احمد حبیب دولار. آج ہم چنا بھٹی وارڈ نمبر 16 مالیگاؤں شہر کے نامور کارپوریٹروں میں سے ایک ایاز الچل، انہوں نے عید ملن کا پروگرام رکھا. یہاں پر شہر کی کئی نامور شخصیات نے شرکت کی. ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑی شخصیت شہر کے موجودہ ایم ایل اے اور بزرگ عالم دین مفتی محمد اسماعیل قاسمی، انہوں نے بھی شرکت کی. آج عید الفطر کے وقت تو جو بیان جاری تھا مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی کا، اس وقت تو ایک نوجوان نے جھنڈا لہرایا تھا جس کا وواد دوسرے لیڈروں نے کھڑا کر دیا ہے ان کے خلاف. ان کی حاضر جوابی کا ایک جواب لیتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ اس نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، کیا وضاحت ہے. جو ان کا وواد کھڑا ہوا ہے، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، اس بارے میں کیا صفائی دینا چاہیں گے شہر کے موجودہ ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکاتہم، جانتے ہیں. عید کا موقع رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی ادائیگی کے بعد عیدگاہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی جاتی ہے. اور عیدگاہ ایسی جگہ ہے جس کے تعلق سے ہماری شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں جا کر جو دعائیں مانگی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے اپنے لوگوں کو ایک خاص پیغام دیتے ہیں جو سماجی طور پر، مذہبی طور پر، تعلیمی طور پر اور سیاسی طور پر ان کے لیے کارآمد اور مفید ہو. عیدگاہ کا میدان کسی گورنر کا آفس نہیں ہے، کسی کلیکٹر کا آفس نہیں ہے، کسی ایڈیشنل کلیکٹر اور پرانت کا کسی سرکاری درباری آفس نہیں ہے. وہ جگہ عبادت کی جگہ ہے اور عبادت کی جگہ عبادت کی ادائیگی ہونی چاہیے. آج جو کام وہاں پر کیا گیا ہے، ظاہر بات ہے دوسروں کو آپ نے ایک راستہ دکھایا ہے. اب جس کو بھی کوئی احتجاج کرنا ہوگا وہ عید کے موقع پر عیدگاہ میں آ کر کے احتجاج کرے گا. اور میں نے جو بات کہی تھی وہ اس پس منظر میں کہی تھی کہ عیدگاہ پر جھنڈا لہرانا چاہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو، خاص طور پر جیسے فلسطین کا جھنڈا لے کر کے آئے تھے، وہ ہمارا پروگرام نہیں تھا، ہماری جمعیت کا یا کسی مسلم تنظیم کا پروگرام نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ جو سچی بات تھی اس پروگرام، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ایک جملے میں ہم اس کی وضاحت کی کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے اہل فلسطین کی حمایت میں وہاں پر بیان دیا ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اپنی بند آفس میں بیٹھ کر کے فلسطین کی حمایت کی بات نہیں کرتے. ہم نے لاکھوں کے مجمع میں اور مائک پر فلسطین کے تعلق سے بات چیت کی. جو لوگ منہ چھپا کر کے اپنی آفس میں بند ہو کر کے فلسطین کی حمایت میں بات کرتے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا قوم و ملت کو بیوقوف بنانے کا کام بند کریں. ہمیں پتہ ہے کہ جس بچے نے عیدگاہ پر جھنڈا لہرایا، آج انکوائری کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے باپ نہال صاحب کے بہت قریبی اور بہت خاص ورکروں میں سے تھے. ایک بات. دوسری بات، اس لڑکے کو جب پولیس لے کر کے گئی تو اس کی رہائی کے لیے جو کوششیں ہم نے کی ہے وہ جگ ظاہر ہے. ہمارا ہی ایک بچہ گیا تھا، سکندر نے جا کر کے اس کو پولیس اسٹیشن سے کارروائی مکمل کر کے رہائی دلائی. جب وہ بچہ اپنے گھر پہنچ گیا تو سماج وادی پارٹی، پرانی جنتا دل، سیکولر کے لوگوں نے اس کو گھر سے اپنی آفس پر بلایا اور پورے شہر کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس بچے کو انہوں نے چھوڑا کر کے لایا. تو یہ جو پرانا ان کا حربہ ہے اور پرانا طور طریقہ ہے کہ گاؤں والوں کو بیوقوف بنانا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حرکت اب مالیگاؤں والوں کے ساتھ بند کرنی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین والوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں. آج عملی طور پر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسا ماننا ہے صرف میرا ہی نہیں، اس طرح کا جو احتجاج کیا گیا عیدگاہ پر، اس سے نہ اہل فلسطین کو کوئی مدد ملی اور نہ شہر والوں کو اس کا کوئی فائدہ ہوا. الٹا فرقہ پرست لوگوں نے اس کو عنوان بنا کر کے مالیگاؤں کو جو ہے ایک پرانی جو تاریخ رہی ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے، بدنام کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جو ہندوتووادی تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پر بھی کیس بنایا جائے، امام صاحب پر بھی کیس بنایا جائے، اور جو ٹرسٹیان ہیں عیدگاہ کے ان پر بھی کیس بنایا جائے. کہنے والوں نے یہاں تک کہا
کہ ہم تم کو اپنے ایریے میں نماز پڑھنے دے رہے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. ایک تنازع پیدا کیا گیا جس سے قوم کو فائدہ تو کچھ نہیں، آئندہ کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ عیدگاہ عبادت کی جگہ ہے. آپ احتجاج کے لیے، دھرنے کے لیے کلکٹر آفس ہے، آپ ایڈیشنل کلیکٹر آفس ہے، پرانت آفس ہے، سرکاری درباری آفسوں میں جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کس سے احتجاج کر رہے ہو؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ یہاں آؤ، تم جو مانگو گے تم کو ملے گا. تو ہم نے دعا کا پیغام دیا، دعا کی اور دعا کرنی چاہیے. اس طرح کے جو ہے چھچن کرنے سے کچھ حاصل نہیں. البکی ہربل کلینک آیورویدک دواؤں سے علاج. ہمارے یہاں بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج جیسا کہ کینسر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، تھائرائیڈ، پتری، جوائنٹ پین جیسی دیگر بیماریوں کا علاج آیورویدک دواؤں سے کیا جاتا ہے. ساتھ ہی اگر آپ کے بدن میں اور جوڑوں میں کسی بھی طرح کا درد ہو، درد نیا ہو یا پرانے سے پرانا، صرف 10 دنوں میں، جی ہاں صرف 10 دنوں میں فزیو تھراپی کے ذریعے راحت، بہترین علاج، نشہ جیسی لعنت سے 100% چھٹکارے کے لیے بہترین علاج جیسے گٹکا، پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، شراب، گانجا، کتا گولی و دیگر نشے سے 100% چھٹکارے کے لیے بہترین دوائیں. البکی ہربل کلینک، پروپرائٹر ڈاکٹر ریحان انصاری. ہمارا پتہ جامعۃ الصالحات کے بالکل سامنے، کمال کمپلیکس، مالیگاؤں. ایک بار ضرور تشریف لائیں. کئی سالوں سے کامیابی کے ساتھ جاری نیو ہاشمی دودھ ڈیری. ہمارے یہاں بہترین کوالٹی کا دودھ ہمہ وقت ملتا ہے. اسی کے ساتھ اصلی گھی، کئی قسموں کے ٹھنڈے مشروبات جیسے امول شیک، امول بٹر، چھاچھ، دہی، کئی کمپنیوں کے بہترین سوڈے، ساتھ ہی بسلیری وغیرہ مناسب داموں میں دستیاب ہیں. پروپرائٹر شہزاد ہاشمی. ہمارا پتہ یاد رکھیے، شوکت ہوٹل کے بالکل سامنے، مصری خاں کا باڑہ، مالیگاؤں. ایک بار ضرور تشریف لائیے. کپڑوں کی دنیا میں ایک پرانا اور بھروسے مند نام، خان فیشن مال. ہمارے یہاں خاص رمضان المبارک میں لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے لیے 30% کی چھوٹ، ہر طرح کے عمدہ اور بہترین لباس کا خزانہ جو آپ کو نہایت ہی مناسب داموں میں ملے گا. 499 روپے میں کچا سوٹ، شرٹ پینٹ، 1100 روپے میں برانڈڈ ڈریس، پریمیم ڈریس، امپورٹڈ فیبرکس میں کرتا پاجامہ، جبہ، پٹھانی، شیروانی، کوٹ پینٹ، جودھ پوری، صدری کرتا پاجامہ، نوابی اسٹیچنگ کر کے ملے گا. مینس ویئر، لیڈیز ویئر، کڈس ویئر سبھی کے لیے خاص رمضان المبارک میں 30% کی چھوٹ. بچوں کے لیے ہر طرح کے عمدہ لباس، لیڈیز کے لیے بھی 30% چھوٹ بے حساب انگنت ورائٹی کے ساتھ دستیاب. غرارہ، شرارہ، پاکستانی لانگ، گولڈ اور خاص لڑکوں میں، بچوں بچیوں میں ڈول فراک، کوٹ پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ، جینس اور فراک تمام آئٹم دستیاب ہیں. پروپرائٹر عرفان خان. صرف نام نہیں، برانڈ ہے. خان فیشن مال. ہمارا پتہ جونا آزاد نگر پولیس اسٹیشن کے پاس، گاندھی کپڑا مارکیٹ روڈ، مالیگاؤں.